منحني به من مننه وإحسانه كف السوء عني بيده وسلطانه والصلاة والسلام على الدليل إليه في الليل الأليل والماسك بأسبابه بحبل الشرف الأطول والناصح الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والطابت القدم على زحالفها في الزمن الأول أبي القاسم محمد وعجل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف۔ دنیا سے ظلم ختم کرنے کے لیے، عدالت پھیلانے کے لیے وعدہ پروردگار ہو آ رہے ہیں، جلد آ رہے ہیں۔ اللہ انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ ان کی حکومت کے قابل ہو سکیں۔ دعا بہت اہم چیز ہے، محرک عمل ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ دعا کے عملی جامے کو پہنائیں اور مولا کی حکومت کے ساتھ ساتھ چلیں سب مل کر کے۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم اللهم صل على محمد وعجل ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قال إن الهدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ تہذیبی جارحیت کے عنوان سے ہونے والی یہ ہماری چوتھی کڑی ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اسلام جو اصل فگر ہے، اس کی اصل تصویر ہے، وہ ہمارے سامنے آئے اور اسلام کو ریچولسٹک دنیا سے آزاد کیا جائے۔ اسلام جو ہے صرف چند ریچولسٹک ایکٹ کا نام نہیں ہے، اسلام مکمل نظام حیات ہے۔ صرف چند عبادتوں کا نام اسلام نہیں ہے، پوری زندگی ہے۔ اگر پوری زندگی ہے تو آیا میری زندگی اسی طرح سے چل رہی جس طرح سے اسلام چاہتا ہے؟ ایک سوال ہے۔ اور نہیں ہو رہی ہے تو اس کے معنی کہ اس میں آمیزش ہوئی ہے، اس میں باہر کی انویژن ہوا ہے، کلچرل کروسیڈ ہوا ہے، کلچرل آنسلاٹ ہوا ہے۔
اور یہ بحث ہماری ہے. اور میں آپ کو ایک مقدمتاً ایک بحث بتا دوں. ہمارے ہاں ہے کہ علم کی تعریف کی گئی ہے. واٹ از نالج؟ علم کیا ہے؟ العلم صورت حاصلۃ عند الذہن. علم کی تعریف جو ہے ایک پکچر جو ہے انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے. اگر لفظ بولیں ذہن میں ایک پکچر آ گئی وہ علم ہے. اس کے بعد تصور ہے، تصدیق، اس میں مت بجائیے. بیسک تعریف علم کی یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے کوئی لفظ کو آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی تصویر آتی. میں نے کہا پانی، ایک سیال مادہ آ گیا. میں نے کہا گھر، جی اب الفاظ بولتے جا رہا ہوں میں، آپ کے ذہنوں میں چیز ابھرتی جا رہی ہے. سوال اسلام کے نام سے کیا ابھرتا ہے؟ یہ سوال چیلنجنگ ہے بہت ہی اچھی طرح سے. بچوں کو گھر میں جانے کے بعد، خصوصاً جن کے پاس 5 سال کے 10 سال کے اندر کے جو بچے ہیں، ان سے پیپر دے دیجیے کل صبح. اسکیچ اسلام، اسلام کی تصویر بناؤ. تو کیا بنائے گا؟ بہت اچھی طرح سمجھیے. اگر پیپر دے دیں، پین دے دیں اس کے ہاتھ میں، بولیں کہ اسلام کی ایک تصویر بناؤ، تو کیا بنائے گا؟ مسجد، مینار، گنبد، مولوی، 2-4 صفوں میں کچھ لوگ، یا داڑھی یا حجاب. اس سے زیادہ کچھ بنے گا؟ یا ایک اسٹار اور اس کے اندر مون، چاند، اور رنگ بھی گرین لگا دے گا. آیا یہ تصویر ہے اسلام کی؟ جتنی ناقص تصویر اس صفحے پر ہے اتنی ہی ناقص تصویر ہمارے ذہنوں میں ہے. یہ ہمارا پرابلم ہے. تو آج یہاں پر سیمینارز بھی ہوئے ہیں کربلا شناسی پہ. کربلا بھی ہمارے پاس اتنی ہی ہے جتنا اسلام. کربلا چند ایکشن کا نام نہیں ہے، چند چیزوں کا نام نہیں ہے. کربلا مکمل حیات انسانی ہے. جس مرکز سے ہٹا ہوا تھا دین، امام حسین نے اس انحرافی نقطے پر پہنچا دیا. جہاں سے مسلمان امت اسلام اپنے مرکز سے ہٹ گئی تھی، اسی مرکز پہ کھڑا کر دیا. میں کل انشاءاللہ گفتگو کروں گا، لیکن آج جو گفتگو بہت اہم ہے. میں نے مثال دی ہے کئی مرتبہ، اچھی مثالیں مسلسل دینا چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے. اگر 2 پیرلل لائنیں جا رہی ہیں، اگر ایک لائن ایک زاویے سے 1 سینٹی میٹر ہٹ جائے تو کیا ہوگا؟ سٹارٹنگ میں 1 سینٹی میٹر ہوگا، لیکن جتنا آگے بڑھتے جائیں گے فاصلہ بڑھتا جائے گا. ہاؤ ٹو ریکٹیفائی، اس کی اصلاح کیسے کریں؟ کہ گو بیک ٹو دا پوائنٹ وے یو ڈیویٹڈ. نقطۂ انحرافی پہ پہنچو، پھر لائن سیدھ مل لے گی. اس نقطۂ انحرافی کا نام کیا ہے؟ جو لوگ آگے بڑھ گئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں، جو نہیں آئے ہیں انتظار کریں. اس لیے کہ ولایت وہ نقطہ ہے جس سے آگے بڑھ جانا بھی تباہی، جس سے پیچھے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. محمد. آج کربلا شناسی کے لیے بہت، اور ماشاءاللہ سیمینار، مجلسیں، اور اس مقام مقدس میں الصادق مت پڑھیے. حروف کے عربی میں 28 حروف ہیں، 14 شمسی ہیں، 14 قمری ہیں. جو قمری ہیں اس میں الف لام پڑھا جاتا ہے، جو شمسی ہیں اس میں الف لام نہیں پڑھا جاتا. صادق، سواد جو ہے شمسی ہے، الصادق نہیں ہوتا، الصادق بولا کرے. آج سے
لوگوں کو سنائیں گے تو جن کو صادق بولنا نہیں آیا تو اور کیا صادق کیا بولے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی علی آل محمد. ہم لوگ کیوں کہہ رہے ہیں الصادق؟ اس لیے کہ بورڈ میں الف AL ڈیش صادق ہے. انگلش میں الف لام کو اسی طرح سے لکھا جاتا ہے، لیکن عربی میں جب الصادق پڑھیں گے تو لام کو نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ ہر حروف شمسی میں سے. بہرحال تو امام صادق علیہ السلام کی جگہ یہاں پر محدود نہ کریں دین کو صرف ریچولسٹک پرابلم. ریچولسٹک یعنی معنویات کی باتیں، دینی باتیں، جس کو ہم لوگ دینی باتیں کرتے ہیں. یہ انفارچونیٹ ہے. کیا سائنٹیفک گفتگو دینی نہیں ہے؟ دیکھیے یہ یاد رکھ لیجئے، اگر محور دین میں ہے تو سیکولر تعلیم بھی دینی تعلیم ہے. اگر محور دینی ہے تو تعلیم، اگر کمپیوٹر بھی پڑھ رہے ہیں تو دینی ہے. اگر محور دینی نہیں ہے، قم بھی رہے تو دنیا میں ہے. اگر کوئی جائے قم میں جائے، میں جاؤں گا مجلس پڑھنے کے لیے، ماما باندھوں گا، بہت زیادہ لوگ ہاتھوں کو بوسہ دیں گے، پیروں پہ ہاتھ لگائیں گے، شہرت ہوگی، نعرے لگائیں گے، تو یہ دینی تعلیم حاصل نہیں کر رہا ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میں پڑھوں گا اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، گو ڈاکٹر بن رہا ہے مگر دینی ہے. توجہ کا طالب ہوں. تو محور دین ہونا چاہیے. انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت انا اول المسلمین. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وآل محمد وعجل. جو آج یہاں پر الصادق میں یہاں پر ماشاءاللہ جامعۃ الزہرا بھی ہے، جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں، گزارش ہے آلٹر کریں اپنی نیتوں کو. اس لیے کہ نیت جتنی خالص ہوگی برکت بھی اتنی ہوگی. جیسی نیت ویسی برکت. تو نیت کو خالص کرنا ہے. نیت کو خالص کرنے کے لیے کس کے پاس جائیں؟ انہی کے پاس جائیں جو خالصین ہیں. جی مولا علی کون ہے بھائی؟ برز الایمان کل الی کفر کل. جی کفر کل مولا نے ایک ہی چلنگ میں اس کو نیچے اتار دیا. سینے پہ بیٹھے چاہتے تھے، اس نے گستاخی کی، کیا کرے مولا؟ چھوڑ کے ٹہلنے لگے. دور سے پریشان تھے لوگ. ارے بھائی رانگ اسٹریٹجی ہے یار. ایک جوائنٹ بہت بڑا جو ہے پہلوان کو لٹا لیا ہے، اس کو چھوڑ کے ٹہل رہے ہیں. ارے بھائی تم کیوں پریشان ہوئے ہو؟ جس نے پہلی مرتبہ لٹایا دوسری مرتبہ لٹا دے گا. ان کو پریشانی اس کی نہیں تھی کہیں وہ ہماری طرف نہ آ جائے وہ بلا. تو سمجھے اچھی طرح سے. مولا سے پوچھا گیا یا علی رانگ اسٹریٹجی آف وار. جنگ کر رہے تھے، وہ جوائنٹ بہت ہوشیار، بہت تیز پہلوان، اس کو چھوڑ دیا آپ نے. جنگ تھوڑی اس سے کر رہا تھا. ہے توجہ تھی بہت اچھی طرح سے. اسی لیے حدیث میں ہے، روایت تاریخی کہتی کہ مولا جب اس سے ملے عمر ابن عبد سے، دیکھیے بہت اچھی طرح سے سمجھیے میرے نوجوانوں، باطل کی پلاننگ سے جو واقف ہوتا ہے وہ دفاع کر سکتا ہے. کہہ گیا میں جملہ، بڑا خطرناک جملہ ہے، اس کے لیے عشرہ چاہیے. جی جب تک کہ باطل کی پلاننگ سے واقف نہ ہو. مثال بچوں کی دینی، یہاں پر ماشاءاللہ کرکٹ تو بہت زیادہ ملک کا جو ہے گیم ہے. کون پلیئر کامیاب ہے؟ جس کے مقابل میں کھیل رہا ہے اس کی ایبیلٹیز سے بھی واقف ہو، اس کی کمزوریوں سے بھی واقف ہو، تو آپ پلیئر اچھے بن سکتے ہیں. دین بھی ایسے ہی ہے.
دین کے مقابل میں جو قوتیں ہیں ان کی ایبیلٹی سے واقف ہونا چاہیے اور ان کی کمزوریوں سے واقف ہونا چاہیے، تب کہیں دین کو جو ہے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ دین میں خود حالانکہ فطری طور پر دین بڑھتا ہے، لیکن ہم کام کریں گے تو اسپیڈ اپ ہو جائے گا پروسیس، جس کو کہتے ہیں ٹربو انجن، ٹربو لگ جائے گا، تیزی ہو جائے گا، ورنہ دین پھیلے گا۔ دیکھیے بہت اچھی طرح سے مولانا نے پوچھا، دیکھ بھائی تیری میری جنگ صرف ایک ہی بات پر ہے، تم مسلمان ہو جاؤ، جنگ ختم، ہاتھ ملا لیں، بھائی بھائی ہو جائیں گے۔ عمر ابن عبد العباد کلکم سے مولا، دیکھیے پوری تاریخ، پوری دنیا پاکستانیوں کے لیے بہترین چیز ہے بھائی، جھگڑا کہے گا بھائی، آپس میں کسی کا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، ایمان کا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، تم مسلمان ہو جا، ہمارا جھگڑا ختم، ہاتھ ملاؤ، گلے ملائیں گے، چلے جائیں گے۔ اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی۔ مولانا نے کہا اچھا بھائی چلے جاؤ واپس، میرے سے جنگی مت کرو۔ اس نے کہا یہ تو پھر عورتیں کیا بولیں گی، عورتوں کے نام سے بہت سے لوگ برباد ہو گئے، تانے دیں گے لوگ، ایسے ہے میدان میں سے بھاگ کے آ گئے ہیں۔ اچھا دونوں، مولانا نے پوچھا، سنا میں نے کہ 3 سوالوں میں سے ایک سوال کا جواب تو دیتا ہے، تو میدان میں جانے سے پہلے دشمن کے پورے پلاننگ سے واقف ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تو جب بھی کسی مقابل میں آیا 3 میں سے ایک جواب کو دیتا ہے۔ وہ کہتا بالکل سنا صحیح آپ نے۔ اچھا 3 میں سوال کرتا ہوں، 3 میں سے تو ایک کو قبول کر لے، پہلے کو نہیں قبول کیا، دوسرے کو نہیں قبول کیا، کہ تو گھوڑے میں نیچے ہوں، اتر جا۔ یہ قبول ہے، اتر گیا۔ پھر مولانا نے لٹایا، اس کے بعد ٹہلنے لگے تو لوگوں نے پوچھا یہ علی رانگ اسٹریٹجی تھی، غلط موقع تھا۔ مولانا نے کہا جنگ اللہ کے لیے کر رہا تھا، جب اس نے گستاخی کی غصہ آ گیا۔ میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے قربت کے بیچ میں میرا غصہ آ جائے۔ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ حور کے لیے نماز نہیں پڑھ بھائی، وہاں شرابن طہورا ملے گی، حور ملے گی، دعا آہستہ سے پڑھو، بیوی کل کھانا نہیں دے گی، بیوی کے رہتے ہوئے حور کی تمنا کر رہا ہے۔ بہت اچھی طرح سے دیکھیے، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ کل ایمان کے مقابل میں کل کفر۔ مجھے جنگ نہیں پڑھنا ہے، صرف ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات جو میدان میں گئے تھے دشمن کے تمام تاریخ سے واقف تھے، دشمن کی تمام صلاحیتوں سے واقف تھے۔ مولا نے اس کو لٹایا، بتایا کہ جو جنگ ہو رہی ہے ہماری نفرتیں آپس میں صرف حق و باطل کی نفرت ہے۔ حق پر آ جائے تو پھر نفرت کہاں سے ہوگی؟ مسلمان کو آپس میں نفرت ہی نہیں کرنا چاہیے، باطل سے نفرت کریں۔ چلے پورے پاکستان میں مسلمان مل کے کم از کم اسرائیل کے مقابل میں تو آ جائیں، تو سمجھ جائیے تو قتل جو ہو رہا ہے کس کے فائدے میں ہو رہا ہے، تو سمجھنے کی کوشش کیجئے اسرائیل کے فائدے کے علاوہ کسی کا فائدہ نہیں ہے۔ تو خرچ کون کر رہا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مولانا نے کہا میں جنگ اللہ کے لیے کر رہا تھا، فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کے معنی کہ صرف اللہ کے لیے ہو، بیچ میں کوئی نہیں آنا چاہیے۔ میں نے پہلی مجلس میں بتایا 2 رکعت نماز پڑھیں، کوئی نہ ہو، بیچ میں چاول انڈا بٹاٹا کچھ بھی نہیں ہو، صرف میں اور اللہ۔ مشکل کام ہے، لیکن یہاں دیکھیے مولا کائنات میدان میں بتا رہا ہے کہ جنگ بھی جو اصول میں سے ہو۔ چنانچہ ذبح کیا ختم ہو گیا جنگ۔ اب اور سرکار نے کیا فرمایا، یہ جو جنگ ہوئی ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادی الثقلین، آج یہ صرف ایک سٹروک نہیں علی کی، ان چونکہ اخلاص میں ڈوبا ہوا یہ وار ہے، ساری کائنات کی عبادتیں ایک طرف۔ بات پڑھیے محمد والا جی اچھی طرح سے صلوات پڑھے محمد والے محمد پر اللہ۔
کربلا شناسی اور آج سے مربوط میں نے بتایا قرآن کی یہ آیت بہت اچھی طرح سے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن اے سرکار اے رسول یہودی اور نصارہ تم سے راضی ہونے والے نہیں ہیں کب تک حتی تتبع ملتہم ان کی چال چلنے لگو ان کی طرح جینے لگو تمہارے سے راضی ہو جائیں گے ان سے کہہ دو قول ان الہدی اللہ هو الہدی ہدایت کس کی اصل کس کی ہدایت ہے اللہ ہی کی ہدایت ہے باقی سب ہدایت ہی نہیں ہے اس لیے کہ جو خود جانتے ہی نہیں ہدایت کیا کریں گے دیکھیں بہت اچھی طرح سے ہدایت وہ کرے گا جو اصل سے واقف ہو میں بچوں کے لیے سمجھاؤں گا مثلا آج کل جو ہے ٹیلی فون کی چکر ابھی بیٹھے ابھی آئے ابھی دامن سنبھالا ہے تمہاری جاؤں نے تو ہمارا دم نکالا ہے جی ابھی لیا تھا 3 مہینے معلوم نیا آ گیا ارے ابھی سنبھلے ہی نہیں یار یہ کیا ہے یہ چکر ہے پھر اس کے بعد 3 مہینے دیکھا اور ایک نیا آ گیا اچھا جو نیا فون آیا جو فون کے ساتھ ایک بک بھی آئی جی ایکس کمپنی کا فون ہے بک جو آئی ہے ایکس کمپنی ہی کی ہے میں نام نہیں لے رہا ہوں کہ لوگ کہیں گے مولانا شاید کمرشل بھی چلا رہے ہیں جی احتیاط بھی کرنا چاہیے نا بھائی تو ایکس کمپنی جو ہے فون لیا آپ نے بکلیٹ جو آئی ہے کہاں سے آئی ہے ایکس کمپنی سے یہ نہیں ہوا کہ ایکس کمپنی کا فون ہو وائی کمپنی کا بکلیٹ ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا بھائی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ ٹیکنالوجی سے وہی ایکس کمپنی واقف ہے وائی کمپنی واقف نہیں ہے انسان ہے پیچیدہ مخلوق اس کا بنانے والا ہے خالق اس پیچیدہ مخلوق کو ایک پیچیدہ ویلیوم کی ضرورت ہے جو اس کو بتا کہ کس طرح سے چلاؤ اس کو اس کا نام ہے قرآن اگر اس کو انسان کو چلانا ہو تو اس قرآن سے چلا سکتے ہو باہر سے چلاؤ گے نہیں چلنے والا ہے بھائی 2 دن کے بعد دوسری بک آپ نے چلائی تو آپ نے دیکھا کہ کچھ چل ہی نہیں رہا یار یہ بٹن اس میں کہہ رہا ہے یہ بتاؤ یہ تو نہیں چلے گا اس لیے کہ ایکس کمپنی الگ ہے وائی کمپنی الگ ہے خدا کہہ رہا انسان میری مخلوق ہے اس انسان کا خالق میں ہوں میں جانتا ہوں اس کی اول سے بھی جانتا ہوں اس کے آخر سے بھی جانتا ہوں ہم لوگ جو ہیں ڈور ہول سے دیکھتے ہیں دیکھیے اچھی طرح سے بہت اچھی طرح سے فرض کیجیے کہ گھر کے باہر جو ہے گڑبڑ ہو رہی ہے ڈور ہول کیا ہے سوراخ در دروازے کا سوراخ ایک آدمی آیا گیا معلومات دوسرے 2 آئے 3 آئے بعد میں معلومات جب بعد میں معلومات یہ شادی کی شہنائیاں بج رہی ہیں ڈور ہول سے دیکھ رہے نا بھائی ہم لوگ ایک آیا گیا پہلا آیا بعد میں آیا دوسرا تیسرا یہ پہلا دوسرا تیسرا اس لیے معلوم ہو رہا ہے اگر ہم چھت پہ چلے جائیں اول کون ہے آخر کون ہے سبھی معلوم ہو جائے گا مجمع سمجھنے کی کوشش کیجئے تو یہ کون ہے ذوات مقدسات مولا علی لیلۃ الحریر میں وہ کہتے ہیں اللہ اکبر مولا کہتے ہیں اللہ اکبر وہ کہتے ہیں اللہ مالک اشتر اللہ اکبر گننے لگے 1 2 3 999 میں ایک کم مولانا گھوڑے کو دوڑا ہے کیا کر دیا تم نے مالک تجدید بیعت کرو کیسا قیاس کر لیا کہ تم اور ماں کیسے برابر تیرے سامنے جو آیا تو نے ختم کر دیا میں نے 70 نسلوں کو دیکھا کیا معنی ہے اس کے 70 مجھے فضائل کا وہ رخ لے جانا نہیں ہے جو ہمیشہ پڑھتے ہیں لوگ مجھے کچھ اور بیان کرنا ہے بہت اچھی طرح سے دیکھیے اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے تو مولا علی کیا کہنا چاہ رہے ہیں مولا علی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائی میں سامنے والے کو نہیں مارتا دیکھتا ہوں کہ اس کی نسل میں کوئی ہے یا نہیں تو ولایت میں ایک چیز ہوتی ہے مستقبل ولایت مستقبل کو دیکھتا ہے مستقبل کو دیکھ کر کے وہی بتاتا جو ذات پروردگار چاہتا انما ولیکم اللہ ورسولہ والمؤمنون اللہ تمہارا ولی ہے رسول تمہارا ولی ہے وہ کچھ مومنین بھی ولی ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم توجہ کا طالب ہوں بہت اچھی طرح سے
اللہ نے یہ جو سسٹم بنایا ہے کسی ایرے غیرے کے حوالے نہیں کیا. واللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کس کے ہاتھ میں اپنی رسالت کو دے، اس لیے کہ اس کی رسالت ہے، بندوں کی رسالت نہیں ہے. جب بندوں کی رسالت نہیں ہے تو اللہ کی رسالت ہے. اللہ کی رسالت آج کی نہیں ہے. تو یزید آج دیکھ رہا تھا، حسین نسلیں دیکھ رہا تھا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. وآل محمد. حسین کیا دیکھ رہے تھے؟ حسین امام حسین دنیا سمجھ رہی تھی آج کے حساب سے تو ختم ہو گئے نا بھائی. آیا امام حسین کربلا شناسی میں سب سے اہم چیز. اب آئیے اس آیت کے ساتھ، قل ان الہدی هو الہدی اللہ، اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے. کیوں؟ یہ جواب ہے اس لیے کہ اللہ مستقبل حال کا کوئی سوال نہیں ہے. جب اس کا ولی 70 تو خالق ولی تو ساری سب اس کو کوئی حساب ہی نہیں. اس کی نام ملکوت، اس کا ٹائم ہر چیز. سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، اس کے لیے حال مستقبل کچھ سب برابر ہے. وہ ہر چیز کو برابر دیکھتا ہے. تو جب برابر دیکھتا ہے تو ساری انسانیت کو خدا نے دیکھا. جی ساری انسانیت کو دیکھا تو دیکھا کچھ چاند ابھر رہے ہیں، ان کو اور اکوپ کر کے بھیج دیا. یہ قدرت ہے، ذات پروردگار کا نظام ہے. تو توجہ کا طالب ہوں، ولایت. قل ان الہدی هو الہدی اللہ، ہم ہدایت نہیں کر سکتے. ان علینا للہدی، خدا کہتا ہے ہدایت کرنا میرا کام ہے. اے رسول صرف آپ پہنچا دیجئے، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے تو آپ داروغہ نہیں بن سکتے. صرف بول دیجئے یہ پیام اللہ کی طرف سے، ہدایت میرا کام ہے. قل ان الہدی ان علینا للہدی، ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. توجہ کا طالب بہت اچھی طرح سے. وَإِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، ہدایت کے مقابل میں کیا ہے؟ ہوا. ہوا کیا ہے؟ خواہشات. اتخذ الہہ ہوا اضلہ اللہ علی علم. بہت خوبصورت آیت ہے. اس نے اپنے خواہشات کو کیا بنایا؟ خدا بنایا. میں سمجھتا ہوں، اب جب بھی آپس میں بیٹھتے ہیں، مولانا میں سمجھتا ہوں، ارے who are you man؟ چپدی کا شوروا. جی اب یہ میں سمجھتا ہوتے ہوتے کیا ہو گیا؟ اخباری بنے. ارے بھائی اخباری نہیں بن سکتے یار. اخباری پورے ہندوستان اور پاکستان میں ایک بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اخباری بننے کے لیے مجتہد ہونا چاہیے. جب تک کہ استنباط کی طاقت نہیں ہوئی، حدیث کو سمجھنے کی طاقت نہیں ہوئی، اخباری نہیں بن سکتا. تو یہ اخباری ہوگا؟ ارے نہیں ہو سکتے تم. تو معلومات جہالت یہاں تک پہنچ گئی. بچانا کیا چاہتے تھے؟ مجتہد سے بچانا چاہتا تھا. جو کلچرل کروسیڈ ہو رہا ہے، کلچرل آنسلاٹ ہو رہا ہے، کیا چاہتے تھے؟ میں نے پہلے سال بیان کیا تھا، پھر بھی آپ کو مثال دے رہا ہوں. یہ جو ٹرائنگل ہے، ٹرائنگل کیا ہے؟ ایک ہے ہدف، موٹیویشن فیکٹر، دوسرا ہے اللہ. موٹیویشن فیکٹر ٹاپ آف دی لسٹ. جی اور پھر مین پاور، بجٹ. کسی بھی مشن کو چلانے کے لیے تین چیزیں چاہیے. موٹیویشن فیکٹر چاہیے، محرک عمل چاہیے، دوسرا چاہیے مین پاور، کام کرنے والے چاہیے، بجٹ چاہیے، پیسہ چاہیے. ٹھیک ہے، صادق بھی چل رہا ہے، کوئی اسپرٹ ہے جو لے جا رہی ہے، کام کرنے والے جو لے جا رہے ہیں. جی بجٹ ہے جو لے جا رہا ہے. ٹھیک، بہت اچھی طرح سے. دین بھی ایک مشن ہے. اس کا موٹیویشن فیکٹر کیا ہے؟ توحید ہے. تو جان میں اس کی بجٹ ہی کون دی؟ خدیجہ الکبریٰ نے دیا. مین پاور کس نے دیا؟ ابو طالب نے دیا. تو آج بھی یہ موٹیویشن فیکٹر کیا ہے؟ یہ مجالسیں ہیں. مین پاور کا نا مجتہدین ہے.
اور اس کا بجٹ کیا ہے؟ خمس ہے. تو ان تینوں پہ اٹیک ہو رہا ہے. ہاں توجہ کا طالب بہت اچھی طرح سے دیکھیے، مثلث پر اٹیک ہو رہا ہے. کہ مجتہدین پہ اٹیک کرو، اجتہاد کی ضرورت نہیں. واشنگٹن پوسٹ میں ایک آرٹیکل چھپا، آیت اللہ سیستانی ول بی دی لاسٹ. تم ابھی خواب دیکھ رہے ہو، اس سے پہلے نہ جانے کتنے سمجھتے لاسٹ لاسٹ لاسٹ. جن کو آنا تھا آئے، آتے رہے، اس لیے کہ دین تیرے گھر میں نہیں ہے، دین اللہ. چلو بات بڑھیے محمد والے محمد پر. علی محمد وعجل. کلچرل آنسلاٹ باقاعدہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس مجلس کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا انہوں نے، کہ باہر سے نہیں اندر جاؤ. میں ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیے اسلام تیزی سے چل رہا تھا. اذا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. ہر ایک آ رہا تھا، ہر ایک آ رہا تھا، ہر ایک مسلمان ہو رہا تھا. اب اس کو ختم کرنا چاہتے تھے. وہ تیزی سے بڑھتے چلے جا رہا ہے. وہ ایک ایسی کشتی ہے جو بڑھ رہی تھی تیزی سے، اور کسی کو روک نہیں سکتے تھے، کوئی روک نہیں سکتا تھا. لاکھ کوشش کی باہر سے حملہ کرنے کی، کچھ بھی نہیں ہوا. 68 جنگیں سرکار کی 10 سال کے عرصے میں، مگر کچھ بھی نہیں کر سکے. انہوں نے کہا کیسے ختم کریں؟ اندر جائیں، داڑھی بھی رکھیں، نماز بھی پڑھیں. میری طرف سے نہیں، قرآن کہتا بسم اللہ الرحمن اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اچھل پورا سورہ منافقین کا پورا سورہ ادھر گیا. میری طرف سے نہیں، قرآن. محبت اللہ سے رکھیے. قل ان کنتم تحبون اللہ. کسی سے محبت مت کیجیے، صرف اللہ سے. اللہ جس سے کہے اسے کیجیے، مسئلہ ہمارا پورا حل ہو جائے گا. اللہ جسے محبت کرنے کو کہا کیجیے، اللہ جسے نفرت کرنے کو کہا نفرت کیجیے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے محبت کرو. اگر محبت کرتے تو میرے نبی کی اتباع کرو، اپنے ہوا کی اتباع نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کیا کیا؟ باہر سے اٹیک کیا. کس پہ اٹیک کیا؟ اس نیوکلیس پہ اٹیک کیا. نیوکلیس کیا؟ یہ مجالسیں ہیں شیعوں کے لیے. کہ اندر جائیں بھائی، اندر جا کر کے ایسا سما پیدا کریں. اب مثال دیتا ہوں تو آپ کے دیکھیے، پروفیسر لیکچر دے رہا ہے جی، اسٹوڈنٹ کر رہے ہیں واہ واہ. کیا کہے گا پروفیسر؟ شٹ اپ مین. تم سمجھ یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہو، یہاں پہ واہ واہ کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو یہ ممبر رسول ہے. معیار پبلک کے ہاتھ میں کیسے چلے گیا؟ میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے بھائی. یہ طے کیسا ہو رہا ہے کہ پڑھنے والا اچھا ہے تو آپ کے نعروں سے طے ہو رہا ہے. تو یہ نعرے لگانے کون والے ہیں؟ جو بسم اللہ بھی جانتے نہیں. اکثر معافی چاہتا ہوں آپ کے لیے نہیں، آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے. چلو بات پڑھیے محمد وآل محمد. صلی علی وعجل. 50-60 ایئرز پہلے کی مجالسیں دیکھیے، یوٹیوب پہ موجود ہیں، دیکھ لینا، آن لائن موجود ہیں. 60 ایئرز پہلے مجالسوں کا ڈھنگ کیا تھا ہمارے پاس. ابھی مجالسوں کا ڈھنگ اس طرف کیوں آ گیا؟ یہ کون لایا؟ اس پہ کام کرنا. کلچرل آنسلاٹ ہوا ہے، اس لیے کہ مقام رسالت کی جگہ رسالت نہیں نکلی. تو یہ باقری کی جگہ نہیں ہے، یہاں رسول کی جگہ ہے. تو یہاں رسالت نکلنا چاہیے. یہ نا اپنے افکار چلانے کی بات نہیں ہے. لفاظیوں کا نام دین نہیں ہے، دین حقیقت کا نام ہے. تو حقیقت کو پانا آپ کا فریضہ ہے. اسی لیے معصوم امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، معصوم نے فرمایا، مولا نے فرمایا کہ اگر مجمع میں بیٹھے ہو سر ہلا رہے ہو تم شامل ہو، قائل کے قول کی شامل ہو. تو اس کے معنی کیا ہوئی؟ ذمہ داری بولنے والے کی بھی ہے، سننے والے کی بھی ہے.
کتنے گھنٹے کی مجلس؟ 1 گھنٹے کی مجلس، آنے کے لیے گھنٹہ، جانے کے لیے گھنٹہ، 2 گھنٹے. ایک آدمی کے کتنے گھنٹے ہوئے؟ 3 گھنٹے. اگر 1000 آدمی ہیں تو کتنے ہو گئے؟ 3000 گھنٹے. 3000 گھنٹوں کی ذمہ داری میرے گردن پہ بھی ہے، آپ کے گردن پہ بھی ہے. کہ معمولی جی روز قیامت پوچھے گا باقری تو اسلام آباد گیا تھا صادق پڑھنے کے لیے، اپنا الو ٹھیک کیا یا اسلام کو بتایا؟ جی دوسروں کا کبوتر بگاڑ کر کے اپنا الو ٹھیک کر کے چلا گیا تو نہیں کر سکتا میں. نہیں، اگر مسئولیت ہے، اگر سینس آف رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو جو ول تھی جو ہماری ختم ہو چکی. اگر ول ہوتی 59 کا لیجئے G20 نے ڈیسائیڈ کیا، اور G20 تو ہمارے لیے پریشانی ہے. G20 نے ڈیسائیڈ کیا سب مانو، 5+1 نے ڈیسائیڈ کیا سب مانو، وہ G20 ہو گئے. M59 کیوں نہیں؟ یہ مسلم 59 کنٹریز کیوں نہیں؟ یہ M59 مکے میں میٹنگ کیوں نہیں کرتے؟ تو معلومات جب وہاں سے ہٹے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. نقطۂ انحراف، پوائنٹ آف ڈیویشن بہت اچھی طرح سے سمجھیے. کربلا شناسی میں جو لوگ آج سیمینار کیے ہیں، ایک جملہ سیکھ لیجئے میری طرف سے نہیں، میری یہ جو ریسرچ کا سامنے نقطہ، کربلا شناسی میں اول محور ولایت ہے. اور اسی آیت کے ساتھ بھی ملاؤں گا میں، ان الہدی هو الہدی، ہدی اللہ. اس کے بعد تبعت اہواہم من بعد الذی جاءک من العلم، وہاں سے تمہارے پاس علم آیا ہے، ان کے پاس ہوا ہے. توجہ کا تعلیم بہت اچھی تھی. ہیپوتھیسز ہیں تمہارے پاس، خدا کے پاس علم ہے. فرضیے بدلتے رہتے ہیں، علم بدلتا نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ کے پاس فرضیہ نہیں ہے، علم ہے. ٹھیک ہے. لئن اتبعت اہواءهم من بعد الذی جاءک من العلم، خدا کیا کہتا ہے؟ ما لک من اللہ من ولی. اگر تو نے ایسا کیا میں اپنی ولایت کو وڈرا کر لوں گا. ہم یہ سمجھتے ہیں یا ایھا الرسول میں تنبیہ ہے، اس میں تو اور خطرناک ہے. اے رسول اگر تو نے ان کی ہواؤں کا جواب دیا، ان کی ہواؤں پہ چلنے لگے، میں کیا کروں گا؟ میری ولایت کو وڈرا کر لوں گا. ما لک من اللہ من ولی، میری مدد نہیں ہوگی. اب سمجھ میں آ گیا مسلمانوں کی کس کی مدد نہیں ہے؟ کیوں مدد نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہوا کی اتباع کر رہے ہیں. اللہ کی ہدایت کی اتباع کرتے تو اللہ اپنی ولایت کو دیتا، اپنی مدد دیتا. دیکھ لی جس نے اللہ کی ہدایت کی مدد کی، انہوں نے کھڑے ہو کر کے ڈٹ کے کہا بھائی ہم مانیں گے نہیں تم کو، ہم کم ہیں. آج یہ اقرار کر رہے ہیں سب لوگ پورے. دیکھیے ایران نے جو، میں نہیں کہتا کہ ٹرک، یہ کہتے ہیں مؤمن، المؤمن کیس فاطن. مومن بہت ہوشیار ہوتا ہے، بہت ڈیپ جاتا ہے، سپرفیشل نہیں رہتا، صرف اوپر نہیں دیکھتا. پورے 4 سال 5 سال 10 سال سے ہو رہا ہے کہ سینکشن 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 سینکشن، ہم نہیں دیں گے نہیں دیں گے. ایران اگر کرو کرو کوئی بات نہیں. اس لیے کہ ہم کو کیا ڈراتے ہو سینکشن سے؟ ہم شعب ابی طالب میں پلنے والے ہیں. بڑی محمد والے محمد. اچھا نہیں گئے. آخر میں ابھی الیکشن ہوا اور غیر روحانی، ڈاکٹر روحانی از اے ویری نالجبل پرسن، PhD 6 لینگویجز جانتا ہے، بہت عالم ہے، فاضل ہے. اس نے آنے سے پہلے منشور میں اپنے الیکشن کے یہ بتایا کہ یہ میں کروں گا.
ان میں سے کہ میں ویسے بات کروں گا، کھل کے ان سے بات کر کے میں یہ جو ٹینشن ہے اس کو ڈیفیوز کروں گا۔ 60% پلس لوگوں نے ان کو ووٹ دیا۔ تو قرآن نے کہا وشاورہم فی الامر، جب کبھی پریشان ہو تو امر میں مشورہ کرو، جب میجارٹی ہو تو فالو کرو۔ ٹھیک ہو گیا نا بھائی؟ تو منشور کیا ملا ان کے ہاتھ میں؟ ہاں بھی آ کے جائیے پڑھیے۔ اب تک یہ کہہ رہا تھا، اسرائیل یہ کہہ رہا تھا کیا تنہا ہو گیا ایران، ساری دنیا ایک طرف۔ صلح حدیبیہ میں بڑے بڑے چہرے کھل گئے، تو معلومات جنگ میں چہرے کھلتے نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آل محمد وعجل۔ جنگ میں تو سبھی لوگ ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب صلح ہوتی ہے، جتنا آج شکوہ کبھی نہیں ہوا، جتنا آج شکوہ کبھی ہماری زندگی میں اتنا، یعنی ہر جگہ ڈگری ذرا سا کم تھا، آج وہ ہارٹ بیٹنگ ذرا سا ہائیر تھی، وہ ہے نا بھی گراف جو ہارٹ کا چلتا رہتا ہے نا بھائی، آج جو ذرا سا ہائیر تھی۔ تو کیوں بھائی وہ صلح میں کیوں ہو گئی بھائی؟ پہلا اعلان جب گفتگو ہوئی ہے 5+1 کی، اور وہ لوگ اگریمنٹ کسی حد تک آ گئے ہیں، نیکسٹ ڈے گارڈین کے ہیڈ لائن میں تھا نیتنیاہو چاہتا تھا ایران کو اکیلا کرے، خود اکیلا ہو گیا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ محمد وعجل فرجہم، کیا ہاتھ ملا لیا؟ پھر ہمیں جائیے صلح حدیبیہ، رسول اللہ نے ہاتھ ملا لیا؟ نہیں بھائی، طریقہ بدلا۔ جب طریقہ بدلا تو پریشانی کی کیا بات ہے؟ مولانا قرآن سے بھی تو کچھ بتائیے۔ ہاں بھائی قرآن سے بتا، میں تو کوشش کرتا ہوں کہ ہر چیز قرآن سے ہی بولوں۔ جی اذهبوا الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ و ہارون دو بھائی جاؤ کس کے پاس؟ فرعون کے پاس۔ یہ پروردگار یہ کیا ہے بھائی؟ پیغمبر کا کام اللہ اللہ خیر صلی اللہ، عبادت وغیرہ کرنا، یہ فرعون کے پیچھے ٹکر ہو کر کیا چکر ہے؟ تو معلوم ہوا صرف نماز روزہ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کرنا ہے دین کو، اس کے لیے باطل کے خلاف جنگ کرنا پڑے گا۔ اذهبا، دونوں بھائیوں جاؤ، کس کے خلاف جاؤ؟ فرعون کے۔ انہو طغا، طغا کے معنی طغى الماء، وہ حد سے تجاوز کر گیا ہے، لیمیٹیشن کو کراس کر چکا ہے۔ اس کے بعد کا جملے ہیں قرآن زندہ باد، وَقُولَ قَوْلًا لَيِّنًا، جب ان سے بات کرو ذرا سا لہجہ نرم کرو۔ بھائی قرآن یہ کہہ رہا کس سے بات کرنا ہے بھائی؟ فرعون سے۔ فرعون سے بات کرنے میں لہجہ کیوں نرم کریں؟ لَعَلَّهُ أَن يَتَذَكَّرَ أَوْ يَخْشَىٰ، پاسبلٹیز پہ بھی تو کام کرو، بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو دو۔ ممکن ہے کہ ہدایت پا جائے، ممکن ہے کہ صحیح راستے پہ آ جائے۔ فرعون کو خدا کہہ رہا ہے موسیٰ کے مقابل میں، تو آج کے فرعون کے لیے بھی ان سے کہہ رہا ہے جاؤ ذرا سا نرمی۔ سلام بڑھیے محمد والے محمد پر۔ آل محمد۔ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اچھا نہ صرف ان کا نیتنیاہو کا چہرہ ابھرا، بلکہ جو لوگ پیر مغاں تھے ان کا چہرہ بھی کھل گیا۔ پاکستان بہت اچھی طرح سے ماشاءاللہ سب لوگ جاننے لگے ہیں جی، سارا واضح ہو گیا۔ اب یہ قتل و غارت وغیرہ 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 کہاں سے ہو رہی ہے، کہاں سے ہو رہی ہے، کہاں سے پیسہ آ رہا، سب کچھ واضح ہو گیا بھائی۔ تو ٹھیک ہے، تو اب یہ لوگ کیا ہو گیا بھائی؟ ابھی آج کل کہہ رہے ہیں کہ 2 گورنمنٹ مل رہے ہیں۔ جی توجہ کا طالب ہوں، تو ایک صلح سے کتنے جوتے پڑے کس کو؟ جی ایک تو وہ باطل کا چہرہ سامنے آ گیا، ٹھیک ہے بھی آپ کی بات کرتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے ہم نیوکلیر پاور نہیں بنائیں گے، یعنی ہم لوگ بم نہیں بنائیں گے، لیکن ہمارے کام کے لیے جو نیوکلیر جتنا ہم کو سینٹریفیوجز ہیں ہم کریں گے وہ۔ اچھا بھی طے ہوگی طے بات۔ اب یہ تو ہو گیا، ہونے کے ساتھ ہی پریشان کون ہو گئے بھائی؟ پریشان ہو کر کے کس کے پاس جانا چاہیے تھا؟ کم از کم خانہ کعبہ میں سجدہ کرو اللہ اللہ کہہ کر کے 70-80 سال ہم کو بھٹکایا۔ ارے بھائی توجہ کا طالب ہو، 80-90 سال مسلسل اللہ اللہ کرو اللہ اللہ کرو، تو بجائے اس کے کہ اللہ اللہ کر کے مصلی بچھا دے،
اتنے نیچے ہو گئے کہ اسرائیل سے مدد ہو رہی ہے. اب یہ دونوں مل رہے ہیں تو معلوم اصل کدھر ہے. اب سمجھ میں آیا امام خمینی انقلاب کے بعد اسرائیلی ایمبیسی کو فلسطین سے بدلے کیوں. توجہ کا طالب بدل لوگ آئے, رپورٹرز آئے, آپ شیعہ وہ سنی, آپ نان عرب وہ عرب, آپ کا اسرائیل سے فلسطین سے کیا رابطہ. امام خمینی نے کہا ہمارا ہر مظلوم سے رابطہ ہے. سب بڑی محمد والے محمد پر علی محمد. یہ ولایت محوری 35 سال پہلے انقلاب آیا, 37% لٹریسی تھی, آج 100%. ایرو اسپیس میں 7 نمبر پہ آ گیا. ابھی نائب امام کی حکومت میں یہ عالم ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. تو ہم پاکستان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کام کریں آپ لوگ, ذرا سا پرو ایکٹیو بنے, پریشان نہیں ہونا, بھاگ جائیے نہیں میدان سے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں مولانا چلے جائیں باہر. نہیں بھائی, کتنے لوگ جا سکتے ہیں؟ 1%, 2%, 3%, 5% سے زیادہ نہیں جا سکتے. تو 95% کے لیے دوا دیجئے, 5% کے لیے نہیں. بھاگنا دوا نہیں ہے, میدان میں کھڑے ہو جانا دوا ہے. میدان میں کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ ابھی حسن نصر اللہ نے تقریر کی, سن لو سن لو سن لو, میں نے اب تک شیعہ استعمال نہیں کیا, بہت استعمال تم کر رہے ہو. ہم شیعیان علی ابن ابی طالب فلسطین کو تنہا ہونے نہیں دیں گے. سب بڑی محمد والے محمد پر. کربلا کا بات مومنین یہاں سے اٹھ کے جائیے, ذرا سا صرف واہ یا کر کے مت چلے جائیے, مگر سوچئے کہ جس بات کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں, کلچرل جو آنسلاٹ ہوا ہے, کہاں پہ حملہ ہوا ہے؟ نیوکلیس پہ حملہ ہوا. نیوکلیس کیا ہے؟ لیڈرشپ, ولایت. حملہ جو ہوا وہیں پہ ہوا. تو اسی لیے آج ہمارے پاس کیا پاکستان میں سوچئے. اور یہ بھی بات بتا دوں, پاکستانی گورنمنٹ, انڈین گورنمنٹ یا کوئی اور گورنمنٹس نہیں چاہتے کوئی ایک انسان کا اپنے قوم کو ایک جگہ جمع ہو جانا. بہت بڑی بات جملہ کہہ رہا ہوں میں. نہ صرف شیعہ, بلکہ وہ نہیں چاہتے کہ سنیوں میں, دیوبندیوں میں کوئی ایک ایسا ہو جائے جس کے سب ساتھ چلے جائیں. بریلیوں میں کوئی ایسا عالم ہو جائے جس کے ساتھ پیچھے چلے جائیں. کیا کرتی حکومت؟ پیسہ خرچ کرتی کہ بڑھتے رہیں. ہندوستان میں بھی نہ صرف مسلمانوں کے درمیان, ہندوستان میں حتی ہندوؤں کو بھی کوئی ایسے گرو کو نہیں چاہتے کہ وہ گرو کا اثر پورے ہندوؤں پہ ہو جائے, اس لیے ان کی ڈیموکریسی ختم ہو جاتی نا بھائی. انقلاب ایران کے بعد جو بات واضح ہو گئی, ایک سینٹرل گورنمنٹ اور ایک لوکل گورنمنٹ. سینٹرل گورنمنٹ ہے انقلاب اسلامی, لوکل گورنمنٹ ہے حزب اللہ. حزب اللہ نے کیا ثابت کیا؟ اگر ولایت محوری رہے گی تو دنیا لرزے گی. دنیا 3 جنگوں میں عرب بھاگ گئے, لیکن 33 جنگوں میں 33 دن کی جنگ میں حزب اللہ نے ثابت کیا, نہ ہم خیبر میں بھاگے تھے نہ آج بھاگیں گے. بہت بڑی محمد والے محمد پر. محمد وعجل. ولایت محوری کو اگر سمجھانا ہو تو ایک جملے سے سمجھیے. کربلا میں جب امام حسین چلے, امام نے انہی کو لیا جو ولایت کے اندر آ سکتے ہیں. یعنی جو میں کہہ دوں بس. ولایت کے معنی جو وہ راہبر کہہ دے, ختم ہو گئی بات. پھر اس کے بعد یہ کیوں, وہ کیوں, ایسے کیوں, حالات کیوں ہیں, تو اس کے معنی کی ولایت کو اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولو الامر منکم کو سمجھا نہیں ہے. دیکھیے آپ سمجھیے ولایت محوری کتنی عظیم ہے. خیمے جل رہے ہیں. زینب نے اب اس ولی کو جگایا, بیٹا جل کے مر جائیں یا میدان میں جائیں. بہت ہی اہم آیت اللہ جواد آملی حفظہ اللہ نے بہت ہی اچھا جملہ کہا ہے. کربلا میں بھی غدیر تھی. میرا مجمع سمجھے اچھی طرح سے.
غدیر میں کیا ہوا تھا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. رسول اللہ نے 1.25 لاکھ مجمع کے سامنے فہذا علی، علی ولایت کو روشناس کروایا. زینب نے کب کہا ہاذا حسین؟ توجہ کا طالبان بہت اچھی طرح سے سمجھیے. غدیر کون سی غدیر ہے کربلا میں؟ یہاں خونین غدیر ہے، خون بہ چکا ہے، گھر ختم ہو چکا ہے. جناب زینب اس جلتے ہوئے خیموں سے باہر آ کر کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، نانا نانا میرا صلوات ہو، آپ پر صلوات ہو، اللہ کی صلوات ہو، ہاذا الحسین. ہاں مجمع سمجھے، ولایت کو سمجھے. جی ہاذا الحسین. وہاں یا رسول اللہ جب آپ نے ہاذا علی کہا، نہ آپ پیاسے تھے نہ علی پیاسا تھا. جب ہاذا علی کہا آپ کے چاہنے والے چاروں طرف تھے. جب زینب نے ہاذا الحسین کہا پورا گھر لٹ چکا تھا، بھوکی تھی، پیاسی تھی، اور دنیا کو بتا رہی تھی کربلا، درس کربلا کیا ہے؟ ولایت محوری. ہاذا الحسین، ہاذا الحسین. ولایت کو پہچانو، یہ حسین ہے. میرے نانا نے میرے بابا کو بتایا تھا ہاذا علی، میں بتا رہی ہوں ہاذا الحسین. جلتے خیمے میں بھتیجے کو جگایا، بیٹا جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں. انہیں بتایا میری مرضی پہ نہیں چلوں گی، جو ولی بتا دے. ولایت محوری. اگر ہم لوگ یہاں سے اٹھیں، اس محور کو سمجھ جائیں، تو یہ جو کلچرل آنسلاٹ ہو رہا ہے بہت آسانی سے ہم لوگ ریپیل کر سکیں گے، ختم کر سکیں گے. آج ہمارے پاس کوئی کسی کو ہم مانتے نہیں ہیں، ہر ایک اپنی دنیا میں چلا ہوا ہے. جناب زینب نے بھتیجے سے پوچھا بیٹا کیا کریں؟ آواز ہے علیکن الفرار. پھوپھی اماں جانوں کا بچانا واجب ہے، نکلیے باہر. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک بچے کو باہر لاتی تھی، بٹھاتی تھی، خیمے سے باہر نہیں. حمید ابن مسلم کہتا ہے کمر کو کس لیا تھا زینب نے. میں نے دیکھا بڑی طویل القامت بی بی، وہ بڑی ہمت سے جاتی تھی، ایک ایک بچے کو جمع کرتی جاتی تھی. آخر میں آخری خیمہ جل رہا تھا، شاید تھک گئی تھی، نجف کا رخ کیا. بابا بابا کہہ کر کے وہ خیمے میں آخری داخل ہوئی. میں نے دیکھا 4 سالہ بچی دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، بابا 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 کہتی ہوئی باہر نکل رہی تھی. ادھر سے ایک شخص گھوڑا سوار آیا، بچی کے قریب آیا، چاہتا تھا آگ کو بجھا دیں. بچی نے کہا شیخ ہم آل محمد ہیں، جل کر مر جائیں گے مگر نامحرم کا ہاتھ لگنے نہ پائے. آنے والے نے کہا بیٹی میں تیرا دادا ہوں. بیٹی میں تیرا دادا ہوں. آگ بوجھی، گود میں بٹھایا، خدا تمہارے مرحومین کو سلامت رکھے. اگر کسی شہید کے گھر میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کبھی بچے کو گود میں لیا، تسلی دی، تشفی دی. طریقہ وہی صحیح ہے. مولا تسلی دے رہے ہیں. اگر باہر سے کوئی آئے ان کو بیان کرتے ہیں کہ کیا کیا ہوا. زینب نے صبح سے کسی کو نہیں دیکھا کہ کوئی تسلی دینے والا ملا ہو، کوئی تشفی دینے والا ملا ہو. جب سید سجاد کو باہر لائیں کیا دیکھا؟ ایک بزرگ ہے بچی کو سنبھال رہا ہے. قریب آئے تیرا شکریہ. صبح سے کسی نے ہمیں پرسہ نہیں دیا، کسی نے ہمیں تسلی نہیں دی، تیرا بہت بہت شکریہ. کہتی جا رہی یہاں تک کہ زینب رکی. آنے والے نے کہا زینب. زینب نے باپ کی آواز سنی، بابا آنا محمد شہید ہو گئے.
علی اکبر کے سینے میں مرچی لگ گئی، عباس کے شان قلم ہو گئے، باپ آپ کا بیٹا 30 دن کا ہوگا. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح